بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به مستقبلا أوديتهم. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني إياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. عزیزان من، ابھی آپ کے سامنے سورہ الاحقاف کا تیسرا رکوع تلاوت کیا گیا. فضل تعالیٰ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا. سورہ احقاف کے دو رکوع آپ نے سنے اور کیسے زبردست رکوع تھے. آج کا رکوع سماعت فرمائے کہ اس میں تنبیہ ہے، ڈانٹ ہے، اور آنے والے انجام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں باخبر کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر اخا عاد، اور ذکر کر عاد کے بھائی ہود علیہ السلام. یہ قرآن پاک کا اسٹائل ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں کیسے طرز تخاطب ایک دم ڈائریکٹ، جیسا آسمان سے کوئی بات کہی جا رہی ہے اور مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ تخاطب. دیکھنا بڑا مزہ آئے گا جو ابھی کو یہ جانتے، اس لیے مسترف لے چل رہا ہوں میں آپ. بس کو اس کا مطلب اور ذکر کر، اور اس کا اردو ترجمہ کریں گے. اور یاد کرو اس وقت کو اخاد، عاد کے بھائی ہود کو، قوم عاد کی بات کہی گئی ہے. اور ان کے بھائی کون تھے؟ ہود علیہ السلام جو تھے پیغمبر تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سوائے پیغمبروں کے کسی سے اور سے بات نہیں کرتا ہے، ڈائریکٹ لہجے والی بات ہے. اس کا مزہ لے آپ کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب اس میں اتنے سے فکرے میں ایک پوری ہسٹری، ایک قوم عاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
طائف گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے، اور وہاں کے لوگوں نے بہت انتہائی بدتمیزیاں کی. کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ صحیح اللہ کیا بولے؟ زور سے بولے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی، اور یہاں تک کہ زوروں کو کیا، پتھروں سے آپ کو لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کی جوتی مبارک میں بھی خون جمع ہو گیا. اتنا ظالموں نے مارا. ہم کیا کر رہے اسلام کی تبلیغ کے؟ رمضان آیا تو دبا کے کیلے کھجور چالو ہو گئی، لوگوں کے دھندے ہو گئے لاکھوں کے. یہ حال ہو گیا ہے. اور اس وقت کا منظر یاد کرو. قرآن کہتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی طائف سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا ان کا جو قصہ ہے، وہاں پر ایک پیغمبر تھے، ان کا نام کیا تھا؟ ہود علیہ السلام، اور وہ قوم عاد تھی. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو اذ انذر قومہ بالاحقاف، تو قرآن فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، بالاحقاف، سر زمین احقاف ایک جگہ کا نام ہے، جیسے مکہ، مدینہ، طائف وغیرہ وغیرہ سب نام ہی ہے. اسی طرح سے یہ ایک مقام کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں وادی احقاف، سرزمین احقاف. سمجھ گئے؟ اور وہاں اس وقت مکہ چھوٹا تھا، یہ احقاف بڑا تھا. اس کی جو حدیں ہیں، بارڈر ہے، یمن سے لے کے حضرموت تک اتنا بڑا ایریا. مکہ تو بہت چھوٹا ہے، اور یہ شہر اتنا آباد تھا احقاف. مگر پھر کیا ہو گیا کہ جب حود علیہ السلام کی بات نہیں مانے تو انجام کو پہنچے. پھر ان کا حال اتنا برا ہو گیا کہ اب وہاں پر صرف ریت کے ٹیلے ٹیلے نظر آتے تھے، پہاڑی پہاڑیاں. وہ بستی کو اللہ تعالیٰ نے غارت کرتی ہے، نصف و نابود کرتی ہے. اتنی بڑی بستی جو بہت پیسے میں مضبوط، بزنس میں مضبوط، کاروبار کے راستے وہاں سے سب تھے. اور وہاں جو قوم رہتی تھی اس کا نام کیا تھا؟ عاد. تو اسی میں آپ بھی عاد ہی میں سے تھے، حود علیہ السلام. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کر عاد کے بھائی حود کو علیہ السلام. اذ انذر قومہ، جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو. کس نے ڈرایا؟ حود علیہ السلام نے ڈرایا اپنی قوم کو. بالاحقاف، وادی سرزمین احقاف میں جب ڈرایا. وہ قد خلت النذور من بین یدیہ ومن خلفہ اللہ تعبدوا الا اللہ. وہ قد، اور البتہ، خلت النذور، گزر چکے بہت سے نبی من بین یدیہ، ان سے پہلے، ومن خلفہ، اور ان کے بعد. حود علیہ السلام کو بیچ میں رکھو تو وہ نہیں، ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور پھر اس کے بعد کس کے؟ حود علیہ السلام. اور انہوں نے جب اپنی قوم کو ڈرایا تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہا انہوں نے حود علیہ السلام کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت مت کرو، کسی کی عبادت مت کرو، الا اللہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے.
اور تصور ایک ہی ہے یار، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اپنے آپ کو پھجوانے کے لیے، اپنے آپ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی، نہ کہ یار تم اس کو کچھ بھی اور ان کے نام کے پتھر آج کھڑے کرتی اور پھر سناتن لائے کہاں سے۔ ابھی دیکھو ٹی وی پر بحث چل رہی کہ تمہارے پوروج سب ہندو تھے تو یعنی تم گھر واپسی سب ہندو بن گئے۔ کیا فلسفہ ہے! ایک آدمی نے اس میں اللہ نے اس کو عقل دیا، اس نے بولا ارے جا یار، سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام آئے اور وہ بھی انڈیا میں آئے، ہمارے باپ کا یہ ملک ہے، تو کہا کہ گھر واپسی کرنا، گھر واپسی تو تم لوگ کرو جو بھٹک کے ہندو بن گئے۔ جزاک اللہ، ایک تو نکلا، باقی تو وہی ان کے داؤں میں آ جاتے، لڑ رہے بھیڑ رہے، اس سے کیا حاصل؟ ان کو بولے نا تو ہم کو ہسٹری کیا بتاتا ہے، پہلے تو خود ہسٹری پڑھ، موہن بھاگوت، تیرے کو کیا آتا ہے؟ تیرے سے بڑے بڑے قابل ہندو بیٹھے وہاں۔ تو وہاں پر معاملہ یہ چل رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم بندگی نہ کرو، پوجا نہ کرو، عبادت نہ کرو مگر ایک اللہ کی بات، یہ قرآن کرتا ہے اور بات یہی صحیح ہے، اور جو ایک اللہ سے ذرا بھی ہٹا ہو گیا جہنم۔ یہ عقیدہ جو ہے نا توحید کا ایک دم سدھڑ، ہندی میں بولتے سمجھے کیا بولتے، سدھڑ، ایک دم مضبوط ہونا چاہیے، بال برابر بھی ڈوب 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 نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تو اللہ ہی ہے۔ کیا حال ہوا؟ عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا تھا، عیسیٰ ابن مریم کو موت آ گئی اور اللہ باقی، فسانہ گل کا رہے گا نہ رنگ و بو باقی، فسانہ گل کا رہے گا نہ رنگ و بو باقی، ہے موت سب کو یقیناً مگر ہے تو وہ اللہ ہے۔ ایک ہی بات اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے سوا اس لیے کہ کوئی لائق کی عبادت ہے ہی نہیں، صرف ڈاماڈول مت ہے، بہت مضبوط عقیدہ چاہیے توحید کا، تو تم اللہ کی عبادت کرو۔ اور پھر فرمایا انہوں نے علیہ السلام، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک اخاف، میں خوف کھاتا ہوں، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم عظیم، ایک بڑے دن کے آنے والے عذاب سے۔ کس نے فرمایا؟ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میرے کو تو اب ڈر لگنے لگا، میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں اور تم انیک خدا بنا کر بیٹھے ہو، تو میرے کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک بڑا دن ہوگا جس میں عذاب آئے گا، اس سے میں ڈر رہا ہوں۔ تم تو نادان ہو، تم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہم دیکھ لیں، تھوڑی بہت اللہ نے عقل دی ہم لوگوں کو، تو ہم کو بھی دکھتا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر تعزیے اور غوث پاک اور خواجہ صاحب کے پیچھے لگے ہیں، اور وہ ہندوؤں کا تو حال تو بہت ہی برا ہے، کرسچنوں کا اس سے برا، تو یہ سب اس میں لگے ہوئے ہیں، تو اپنے کو ایسا نہیں لگتا یار یہ تباہ ہو جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ یہ کوئی اپن ان کی برائی میں نہیں کہہ رہے، یہ پیشن گوئی نہیں کہہ رہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ جو بھی ایک اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، حاجت روا، مشکل کشا یہ سمجھے گا، وہ جہنم میں ہی جانے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا علیہ السلام کہ بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے جو آنے والے ہیں۔ قالوا اجیتنا لتافکنا،
अन आलिहतिना फातिना बिमा तईदूना इन कुंता मिन अस्वादिकीन। तो कालू वो जो बस्ती में रहते थे कौम आद, जिसके पैगंबर का नाम है हूद अलैहिस्सलाम, उन्होंने कहा कालू बस्ती वाले ने अजीतना, क्या तू हमारे पास आया है लिताफिकना, ताकि तू हमें बरगुश्ता कर दे, तू इसलिए आया है कि हमको फेर दे अन आलिहतिना, हमारे महबूब से। तुम ऐसी बात कह रहे हो कि बरसों से हम हमारे माँ बाप ये सब तो हम पूछते आए हैं, हमारे हर घर में किसी न किसी का कुल देवता मौजूद है, और तू ये क्या बात बता रहे हो? मैं उन्हीं की जबान में कह रहा अलैहिस्सलाम, ये बात आप क्या बता रहे हो? क्या ऐसा न वैसा, तू बरगुश्ता करने आया हमारे माबूद से हम लोगों को। फातिना बिमा तईदूना इन कुंता मिन अस्वादिकीन, फातिना फिर तू ले आ हम पर, बिमा तईदूना, वो जो तू हमसे वादा करता है, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तू सच्चा है, अगर तू सच्चों में से है तो चल फैसला हो जाए। जो तू हमें पट्टी पढ़ा रहा है, हमारे महबूबों से बरगुश्ता कर रहा है, फेर रहा है हमें, तो तू ले आ जिसका तू हमसे वादा करता है। क्या वादा करते थे? देखो यार, सुधर जाओ, ऐसा एक अज़ाब आने वाला है तुम्हारी इन नाफरमानियों की वजह से, उससे मैं खौफ खाता हूँ, डरता हूँ कि तू कहीं तबाह न कर दिए जाए। तो उन्होंने कहा इस पर क्या तू यार हमको धमकी देता है बार बार, ले आना जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू सच्चों में से है। अब देखिएगा, जब कलाम मुलाहिजा फरमाइए यार, वो मंजर को मैं लफ्ज़ों में पेश कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की। यहूद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, ये कौम खड़ी हुई है, आमना सामना दोनों का, और मुकालमाबाजी हो रही है, और हूद को कौम चैलेंज दे रही है। क्या यार लगाया तूने हमको, बार बार डराता, ले आना, अरे यही होएगा ना। तो इसके बाद यार हूद भी तो आदमी है ना अलैहिस्सलाम, क्या होना चाहिए उनको? अच्छा ठहरो, अब भी लाता हूँ, या तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ, या तुमको बताता हूँ, या मैं दुआ करता हूँ, जो भी। यहाँ पर बात तहशी होगी, एक बारीक सा पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसा मेरे दिमाग में आता है अल्लाह की तरफ से। आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, गालिब शरीर खामन वहाँ सरोश, एक पॉइंट अल्लाह ने डाला था। अब ये मुकालमा हो रहा है, और हूद को वो टेंशन दे रहे हैं कि ले आ, तेरे हिमायतियों को क्या है, जो भी तो वो क्या हो, ठहर अभी तेरे को बताता हूँ। इंसान है ना, मगर पैगंबर है तो क्या हुआ, है तो इंसान। उनको अपनी हैसियत खुद मालूम है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इनकी धमकी का मैं क्या जवाब दूं। वो अपनी हकीकत को बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। पैगंबर है तो क्या हुआ, आदमी तो है, क्योंकि सब तो अल्लाह के पास है। अब मेरे को ये बोल भी रहे तो मैं अस्तीन चढ़ा के क्या कर लूँगा, क्योंकि वो अपने हालत हकीकत से अपनी ज़िंदगी के वो जानते हैं कि ये तो मेहरबानी खुदा की जिसने मुझको अपना नबी बनाया। ये काम किसने दिया है? ये देखो अल्लाह ताला की करामत ऐसी है कि अल्लाह ताला फरमाता है, काला हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, सिर्फ इल्म तो अल्लाह के पास है। यार तुम क्या मेरे को बोल रहे हो?
मैं कुछ नहीं करता और मुझसे कुछ होता भी नहीं है, वरना होता तो तुमको इतना बकवास करने देता। वो मोतरिफ है क्योंकि वो जानते हैं हकीकत को कि मैं आदमी। तो उन्होंने कहा कि काना, हूद ने फरमाया इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इसका इल्म जो तुम कह रहे हो लेके आजा, जिसका तू वादा करता है, तो इसका इल्म किसके पास है? क्या बारीक बात है यार। एक नबी को अपनी हैसियत मालूम है और यहाँ हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। खुद अपने लिए भी इंसान बकवास करता है, फिरौन ने की, नमरूद ने की, और फिर ये हमारे चाहने वाले भी उनके वो ऐसे है, न 12 बरस की कश्ती निकाल दी। अबे तुम कब देखा, क्या देखा, कहाँ लिखा हुआ है? बस सुनी सुनाई मौलवी ने फेंक दिया, तूने बयान करना शुरू कर दिया। और यहाँ पैगंबर क्या कह रहे हो? इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, तुम्हारी तबाही का इल्म तो ना अल्लाह के पास है, मैं क्या कर सकता हूँ? इतनी प्यारी वहदानियत की ये बात है कि हमारा अकीदा जो है ना, जरा यकसर मुंह बोलते बाल बराबर भी, तौहीद से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह तो अल्लाह ही है। ये बात कहाँ से आएगी यार? ये बात लाने के लिए कुरान कहता है कि कुछ भी हो जाए, सारा इल्म किसके पास है? अल्लाह के पास है। फिर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वो बल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। उसके बाद फरमाया वो बल्लिगुकुम, और मैं तो तुम्हें पहुंचाता हूँ, मा अरसलतु बिही, जिसके साथ मुझे भेजा गया है, जो मुझे लेकर भेजा गया है, ओमा बल्लिगुकुम, वो मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। मेरी ड्यूटी और कुछ भी नहीं है। तुम मुझको और कुछ समझना वमझना नहीं कि मैं तुम्हारा कुछ अच्छा कर दूंगा या बुरा कर दूंगा। मैं तो वो इत्तला देने आया हूँ जो अल्लाह ने मुझे दी है, जिसके साथ भेजा है वो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूँ। कि देखो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर मेरा वो जो है वो बहुत मजबूत है जिसने भेजा है। अगर तुम एक अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करोगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क करने वाला मैं नहीं हूं, अल्लाह है। क्या बारीकी की बात है, ज़हन में रखना तौहीद को। क्या अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वलाकिन्नी अराकुम, वो लेकिन मैं देखता हूँ, कौमन तजहलून, तुम जहालत करते हो। तुम ऐसे लोग हो जो जहालत में डूबे हुए, जहालत करते हो, इल्म की बात समझते नहीं। यहूद ने कहा अपनी कौम आद से फलम्मा राअहु आरिज़न, फलम्मा राअहु आरिज़न मुस्तक़बिला औदियतिहिम, फिर जब उन्होंने देखा उसको, अब देखिएगा ये तो सब बात हो गई, और होने के बाद कोई वक्फा भी दूसरा होगा। वो जो भी मोहलत थी, कुरान तो शार्ट में इशारे करता है। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया फलम्मा, फिर जब राअहु, देखा उन्होंने उसको, अब कोई चीज़ है उसको देखा उन्होंने, वो क्या चीज़ है? आरिज़म मुस्तक़बिला, एक अब्र है, अब्र यानी बादल, मुस्तक़बिला जो चला आ रहा है, ऊपर उन्होंने सबने देखा तो एक बादल है जो चला आ रहा है, वादियती, उनकी वादियों में। वो एरिया जो है सब उनके वादी, पहाड़ी वो सब था। वो अब्र का एक टुकड़ा है जो चला आ रहा है उनकी वादियों की तरफ।
قالوا هذا عارض ممطرنا، وہ کہنے لگے هذا عارض، یہ تو ایک بادل ہے جو چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک بادل ہے، ممطرنا، وہ ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ جب بادل دیکھا ابھی دھوپ کا ٹائم ہوگا تو ایسا لگ رہا نا کہ اب راحت ملے گی، وہ تو بادل ہے ممطرنا جو ہم پر بارش برسانے والا ہے، بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ وہ جو تم جلدی کرتے ہو اس کی، کہا تھا نا ہود کو علیہ السلام، ان کنتم من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو تعیدنا انبیاء ہم پر وہ عذاب، تو تم جس کی جلدی کرتے ہو بلکہ وہ ہے ریح فیہا عذاب علیم، ریح ایک ہوا، ریح ایک طوفان، ریح ایک آندھی، اتنے ترجمے بتا رہا، ریح یو پی یا ادھر ادھر کے لوگ جانتے ہیں جب ہوا چلتی ہے نا آندھی تو سب بیٹھے رہتے گھروں، بھاگو گھروں میں، دیکھا ہوگا کسی نے تو، یا گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہوگا، تو وہ ریح فیہا عذاب علیم، تو وہ تو ایک آندھی ہے اور اس میں کیا ہے، پوشیدہ ہے دردناک عذاب۔ اب آ رہا ہے وہ جس کے لیے ہود نے کہا تھا علیہ السلام کہ انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو وہ ہوا طوفان یا آندھی ہے کہ اس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربها، تدمر، وہ تہس و نہس کر دے گا، وہ بادل وہ جو برسے گا تو وہ تہس و نہس کر دے گی، دونوں طرح کے ترجمے کر سکتے ہیں، بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے، وہ بھی خود نہیں برسے گا، اللہ لا رہا ہے کہاں پر اس کو ٹھہرانا ہے، تھوڑا یار غور کرنے کا مقام ہے اس حکم اور ہر حکم۔ تو وہ جو ہوا ہے نا وہ تہس و نہس کر دے گی اپنے پروردگار کے حکم سے، فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، فَأَصْبَحُوا تو وہ رہ گئے، لا یرا نہیں دکھائی دیتا تھا، الا مساکنہم سوائے ان کے مکانوں، سوائے ان کے گھروں کے، اور جب وہ بارش شروع ہوئی تو انہوں نے کیا کرا کہ ان کی گوشت، ہڈی، چربی یہ سب پگھلا کر خلاص کر دیا، ایسا عذاب اللہ بچاوے، یہاں بھی کبھی بھی آ سکتا ہے ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے، مگر اللہ کی ایک پلاننگ ہے، قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، کہ اس کا علم تباہی کا تو اللہ کو ہے، میں تو ڈرانے والا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح سے ہود نے کہا تھا کہ اس کا علم تو یار اللہ کو، میں نہیں جانتا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو تم کو اتنا بولتا بھی نہیں، تمہارے جبڑے توڑ کے پھینک دیتا، مگر نہیں، پیغمبر اپنی حیثیت جانتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا علم تو اللہ کو، اور آپ وہ آ رہا ہے ایک آندھی، ایک ابر کی شکل میں، اور جس نے وہ بارش نے ان کے جسم کو پگھلا دیا، توڑ دیا، ہڈیاں مروڑ کے پھینک دیا، اب وہاں کچھ نہیں نظر آتا تھا سوائے ان کے مکانوں کے، اس لیے کہ عذاب تو ان پر آتا ہے، ان کے مکان نے کیا کیا تھا، مکان ویسے ہی رہ گئے، اور یہ جو ہے تو سب مبتلا عذاب ہو گئے، ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت، چربی یہ سب پگھل کر خاک میں مل گئے، ایسا بھیانک عذاب آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، تو وہ رہ گئے سوائے ان کے مکانوں میں۔ كَذَلِكَ نَزِّلْ قَوْمِ الْمُجْرِمِينَ،
اسی طرح ایسے ہی ہم مجرموں کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں، نجزی قوم المجرمین، اسی طرح ہم قوم مجرم لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، پنشمنٹ دیتے ہیں. You are right, sir. Recite the Quran first. Okay? تو پھر وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے مکانات وہاں ہیں اور باقی ان سب کو فنا کر دیا گیا. تو اللہ سے عذاب مانگنے کی جلدی مت کرو. ارے ہاں ہاں بڑے توحید والے آئے، ارے ہاں 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 بڑے قرآن والے آئے، بہت لوگ پسند دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈھیل ہے، کب تک کس کو دے رہا ہے. اس کے بعد ایک بات میں بیچ میں عرض کروں کیونکہ ابھی مجمع ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، اظہر، محمد اظہر نام تھا ان کا، اپنے ساتھی تھے، آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جانتے تو سن لیں. پچھلے سنیچر کو وہ درس سن کر یہاں سب سے ہاتھ ملا کے گئے اور آخری ٹائم پر دستگیر صاحب کے ساتھ تھے اور گئے تو ان کو یکایک ایک ہارٹ کا ایسا کچھ محسوس ہوا تو سائن ہاسپٹل لے کر بھاگے. گئے وہاں تو ان کا ہارٹ فیل ہوا. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو دیکھیے موت سے کس کو رشتہ داری. آج ہماری تو کل ان کی باری. آدمی بلبلا ہے پانی، تو کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. پٹ سے بلبلا پانی کا پھٹ جاتا ہے، ایسا ہے اچانک. تو آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. کیا بیچارے کو معلوم تھا. یہاں درس کیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اچھی موت نصیب ہوئی اور اللہ اتنے لوگوں کی دعا ملی، اللہ اس کی مغفرت کرے. تو وہ کیا بھروسہ زندگانی کا. ہو گیا پٹ سے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، بلکہ ہم میں سے کون کب کیسے اٹھا لیا جائے گا کسی کو پتہ نہیں. اور ہم سامان کو ڈھیر سارا جمع کر کے رکھتے ہیں. جیسے برسا برس ہم کو یہاں رہنا کم ہے، سامان زیادہ جمع ہے. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے وہ تیاری، وہ سامان زیادہ وہاں ہونا چاہیے نا. یہاں کم رہنا، وہاں ہمیشہ رہنا. یہ الٹا ہو گیا ہے. جیسے وہ برا نہ مانے وہ بھیا لوگ یو پی کے، رہنے کا ادھر، سامان سب یہاں سے ادھر یو پی میں، ادھر مزے دوسرے لے رہے. اور جب تو یہاں سے گیا ہے تو تیرا پیریڈ کب تک آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. وہاں جاتے ٹپک گئے. ابھی جہاں زیادہ رہنا تھا وہاں بھیجنا ہے نا سامان. تو اسی طرح سے اللہ ہم کو یہ سمجھ دے اور ہم سے کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ ہم سے یہ عمل کرا لے اور اللہ وہ عمل کراوے جو اللہ تجھے پسند. اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے وہ عمل. تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ اظہر صاحب کی مغفرت کرے. جو سعید صاحب کھڑے ان کے زیادہ دوست تھے، وہی لے کے گئے شاید وہاں سائن ہاسپٹل. تو دیکھیے یار کوئی بھروسہ وروسہ نہیں ہم سب کو. تو اللہ سے ڈرے اور اپنی آخرت سدھارنے والے کام. ایک دوسری خبر ہے، یہ ناظم صاحب اپنے کنوینر ہیں، ان کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بہت میجر بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جو پیر، ہاتھ، چیسٹ، بیک کیسا کیسا کر کے وہ پہنچے ہاسپٹل. ابھی بھی ہاسپٹلائز ہے. اللہ ان کو مکمل شفا عطا. یہ ناظم صاحب کے بھائی چھوٹے. کب کیا ہو جائے یار کوئی کہہ نہیں سکتا.
تو اللہ ہم سب کو سمجھ دے اور ایسی سمجھ دے کہ ہماری آخرت سدھر جائے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کذالک نجزی قوم المجرمین، اسی طرح ہم بدمعاش لوگوں کو سزا دیتے. اب مجرم کو سوال پیدا ہوگا، مجرم چھوٹا ہو یا بڑا؟ بڑے بڑے مجرم وہ جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے اور سمجھتے بھی نہیں ہیں یار، توحید کو سمجھتے ہی نہیں. یہ ہمارے حاجت کشا، مشکل کشا، حاجت روا ہے، یہ ہمارے کام بنا دے. کیا کام بنا دے گا کوئی یار جب تک اللہ نہ چاہے؟ تو چاہنا تو ہم کو یہ ہے کہ اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جو تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. اسی طرح سے زندگی کا کوئی بھروسہ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بھائی کو شفائے کلی عطا فرمائے اور اظہر صاحب کے لواحقین کو تسلی کنڈولینس عطا فرمائے اور ان کی مغفرت کرے. کل تک تھا نا یار، ابھی ہاتھ ملا کے ایسے ہی گیا درس کے بعد اور یہ خبر آ رہی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بدمعاش لوگوں. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. وَلَقَدْ اور البتہ مَكَّنَّاكُمْ ہم نے بسایا ان کو. دوسرے معنی میں یہ ہے کہ ہم نے ان کو طاقت دی، قدرت دی. فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ اس میں نہیں تمہیں ویسی قدرت دی. مکہ والے کو بول رہا ہے اور مکہ والے اس دن کے ہم سے زیادہ نہیں صحیح تھے، ہم ٹنگو لوگوں سے، ان سے زیادہ وہ قداور قوم کہ ہم نے ان کو بسایا، قدرت دی. اس کے بعد جو قدرت تم کو اس میں نہیں دی، پھر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا سَمْعًا ان کے کان، وَلَا أَبْصَارٌ اور لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا اور ان کی بصارت آنکھ، اور وہ افئدہ اور دھڑکتے ہوئے دل. افئدہ لفظ استعمال ہوتا ہے دراصل وہ دل جو سوچتا ہے، اس کا تعلق دماغ سے بھی. ایسا تم کو دل دیا ہم نے. ایک تو قلوب ہے، دل ہے لوتھڑا، اور ایک یہ دل ہے افئدہ کہ جس کا کنیکٹڈ دماغ سے یہ دل سوچتا ہے. تو ہم نے تم کو یہ چیزیں عطا فرمائی. فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سب ہم نے تم کو دیا تھا. کان دیے تھے نا سننے کے لیے دی، آنکھیں دی تھی وہ کائے کے لیے؟ دیکھنے کے لیے. اور وہ دل ہے نا افئدہ قلوب نے دیا تھا. افئدتہم اور اس کو دل دیا تھا دھڑکتا ہوا سوچنے کے لیے. تھنک اور ایک سمجھی سوچنے کے لیے دیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اغنى عنہم پھر نہ کام آیا ان کے، پھر ان کے نہ کام آیا. سمعہم ان کے کان یعنی ان کی سماعت جو ہے کچھ کام نہیں آئی. اس لیے کہ کان تو اللہ نے دیے. بھائی تو سن رہا تھا گدھے کی طرح، بھیڑ بکری کی طرح. ان کے بھی کان ہیں، تیرے بھی کان ہیں. کان تو کچھ کو دیے تھے. اور ابصار اور ان کی بصارت، آنکھیں دی تھی، دیکھ رہا تھا نا کہ وہاں قرآن کا درس ہوتا ہے. پھر تیرے کو فون، پھر تیرے کو مسکے لگانا، پھر تیرا انکار کرنا.
پھر تیرا جھڑکنا ہاں بڑے قرآن والے ہیں. تو قرآن والے اتنے ہی رہتے, کم ہی رہتے یار. بھیڑ تو اکثر گمراہوں کی رہتی. بھیڑ کی چال ایک کے پیچھے ایک چلے جا رہے, قتل خانے میں جا رہے کہ کہاں جا رہے, ان کو ہوش ہی نہیں. تو پھر تمہیں آنکھیں تھی کہ وہ دیکھنے کے لیے تھی, پھر وہ کچھ ان کے کام نہیں آئے. ان کے کان ولا ابصارہم, اور ان کی نگاہیں ولا افئدتہم, اور جو دھڑکتا ہوا دل ہم نے دیا تھا نا, اس سے تم نے ذرا بھی نہیں سوچا یار کہ یہ قرآن بھی کوئی چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی چیز ہے. اور پھر ہم کو تو بھول ہی گیا تھا یار. جب سواری نکل رہی تھی تو یہ گھوڑے پر چلے جا رہے تھے, تو پھر ان کے لیے تو وہاں شربتیں ہو رہے تھے, یہ ہو رہے تھے. کون ہے؟ امام حسین کی سواری جاتی. پھر اس کے بعد یہ غوث پاک کی چلے جا رہی سواری گھوڑا گاڑی. کون ہے یہ تو غوث پاک ہے. 12 سال کی کشتی انہوں نے نکال دی. بڑی بات. اور اللہ تعالیٰ تجھے یاد نہیں تھا کہ یار وہ تو اونٹ پہ اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں, بوڑھے سے ہے, اور پانچیانے کی نیازی بانٹ دو ان کے نام. تم نے تو اللہ کا یہ حل کر رکھا ہے. تیرے سمجھ میں توحید آ ہی نہیں رہی ہے. پیغمبر ہود علیہ السلام بول رہے ہیں انما العلم عند اللہ, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں, اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. پیغمبر تو اللہ نہیں بنایا نا یار. کوئی بھی ہو, کتنا بڑا بھی پیغمبر ہو, اللہ نہیں بنایا. یہ بات پیغمبر خود جانتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کھڑے ہو گئے دریائے نیل پر. ادھر کنواں ادھر کھائی, پیچھے سے چلے آ رہی ہے فوج, چلا رہے بنی اسرائیل مار ڈالا موسیٰ, لا کر ہم کو مار ڈالا, اب کدھر جانا. پیچھے فوج آ رہی, کاٹ ڈالیں گی, اور آگے سمندر ہے, مر جائیں گے ڈوب کے. قرآن فرماتا ہے یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی, موسیٰ کو بھی, وہ اس کو بھی ایسا گمان ہونے لگا کہ یار ہلکا سا خیال ہے. دیکھو یہاں سلور لائن, ایک ہلکا سا خیال ہے, پیغمبر تک ہل گئے. اللہ ایسی آزمائش دیتا. اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے فن فجر حشرتا وہاں پھر باہر مار سمندر میں وہ ایک راستہ پیدا خدا کا نام لیتے ہی. عصا جب موسیٰ عمران نے مارا سمندر میں, تو یہاں آدمیوں کو بھی, پیغمبر بھی آدمی, اس کو بھی سمجھ میں آ رہا لاٹھی میں جانتا ہوں لوگ کہیں تو سانپ بن جاتی نا, یہ ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خود معلوم ہے کہ یہ کچھ نہیں, جب تک خدا کا آرڈر نہیں آئے گا یہ کام نہیں کرے گا. بہت توحید ہے یار. اللہ آزمائشوں سے بچائے. کیا ایسے ایسے خیالات آتے ہیں, میرے تو آتے ہیں, آپ کیا ایسے خیال آتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ, اے اللہ تیری آزمائشوں سے ہم کو بچا اور ہماری مغفرت فرما. تو اللہ نے فرمایا فما اغنی عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء. پھر کچھ نہ کام آیا ان کی, نہ کان, نہ آنکھیں, نہ دھڑکتا ہوا دل. من شیء, کچھ بھی کام نہیں آیا. اذ کانوا, جب تھے, یجحدون بآیات اللہ, جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. آنکھوں سے دیکھ رہے, کانوں سے سن رہے, دل کہتا ہے کہ یار یہ سچ ہے, مگر شیطان لگا ہوا ہے نا. دیا دھوبی پاٹ کہ گرا کے پھینک دیا کیچڑ میں. بہت بڑے اب مولانا حاجی صاحب درس کرنا, اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں, یہ تیرا گناہ گار بندہ, اور سب کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر ان کے کچھ بھی نہ کام آیا جب وہ انکار کر رہے تھے اللہ کی آیتوں. آیت کے معنی معجزات, نشانیاں, اللہ کی یہ آیتیں, ان سب کا
وہ انکار کر رہے تھے تو اس وقت کچھ بھی نہ کام آیا، وہ ہاکا اور کھیل دیا بہم ان کو. کیا کر لیا؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو کھوپڑی کام نہیں کرتی، سوچتا نہیں، آنکھیں ہوتے ہوئے سمجھ میں نہیں آتا، کان ہوتے ہوئے سنائی نہیں دیتا، کان پڑے آواز نہیں آتی. تو اللہ نے فرمایا وہاں کا بھی اور کھیل لیا ان کو ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. ارے تو قرآن کو پیٹ دکھاتا ہے، ہنستا ہے، چلو آ رہا ہوں، ابھی وہ آدمی آ رہا ہے اس کو پیسے دے کے آتا ہوں. نہ وہ آدمی آ رہا جھوٹے، نہ تو آ رہا. تو یہ عذاب آ رہا ہے اور جس دن گھیر لے گا، اور جس کو گھیرتا ہے پھر وہ دوسروں کو کہاں بتانے کے لیے رہتا ہے یار. اور آ رہا ہے عذاب، آئے دن مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، مار کھا رہا ہے. وہ لوگ ہم کو بتا رہے ہیں سناتن اسلام سے پہلے ہمارے مولوی کو عقل نہیں گا، بولتا کیوں نہیں اس کو؟ ابے بیٹھ، تیرے کو کتنا سمجھتا ہے؟ تم لوگ ادھر آؤ، پہلے اسلام تھا، تم نے بعد میں بت پرستی شروع کی اور تم گھر واپسی اب ہم کو بتا رہے. آدمی سوچے سمجھے، اللہ سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پیارے ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے زیادہ میں اور آپ سب استغفار مانگیں. اللہ کو بہت پسند ہے سب عمل میں اللہ کے آگے گر گرانے والا ہے. یعنی استغفار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے سر سجود سرنڈر ہو جائے، ناک رگڑے، پیشانی رگڑے. کیوں مولانا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے معافی مانگے، تہجد کی کوشش کرے، دل میں روزے رکھے، اور اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے بھی چھوٹ دی اور تمام شرائط کے ساتھ. وہ بھی ایک بڑا پیارا رکوع ہے رمضان کا. تو کہنے کا الغرض قصہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ میں خود بھی سدھروں اور اللہ مجھ کو سدھار دے. آپ بھی سدھرو، اللہ آپ لوگوں کو بھی سدھار دے. ہم سے کچھ سب تیری ذات والا، تیری ذات قدوس کرنے والی ہے. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا خیال ہے بھائی؟ دعا کر لیجیے 2-5 منٹ آگے پیچھے، کیونکہ ابھی پھر رکوع کو ہاتھ لگاؤں گا، آخری رکوع ہے، بڑا ہے. وہ ازہر کے لوگ آ گئے تھے کیا؟ کلکتہ سے آئے تھے. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ تعالیٰ میرا معبود، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم نے جو ساتھی چلے گئے ان سب کو معاف فرما. اے اللہ اور ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ اگلا 10 مجھ کرا دے. اے اللہ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.